السلام علیکم ویورز، دا زوم پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں لقمان کیازئی. آج میں موجود ہوں میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر کے آفس میں. المیہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت جب سے 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے، جب سے اس حکومت کا قیام ہوا ہے، ہر طرف احتجاجوں کا نہ سے ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہے. کبھی ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ہے، تو کبھی طلباء کا احتجاج ہے، کبھی گلوبل ٹیچرز کا احتجاج ہے. تو مطلب احتجاجستان بنا دیا گیا ہے بلوچستان کو. المیہ یہ ہے کہ اس حکومت کے کان تک ابھی تک جوں بھی نہیں رکھتی کہ ان مسائل کا حل کیسے کیا جائے. تو اسی سلسلے میں آج ہم یہاں موجود ہیں. یہاں پہ بھی گزشتہ 3 سے 4 مہینے سے میونسپل کارپوریشن کے عملے کو بالکل تنخواہیں ان کی بند ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ کے بجٹس بھی نہیں دے جا رہے ان کو. آج اسی سلسلے میں یہاں پہ موجود ہیں چیف آفیسر سلیم ڈونکی صاحب کے پاس. تو ان سے جاننا چاہیں کہ آپ کے ملازمین کے کیا کیا مطالبات ہیں، وہ ہڑتال کیے بیٹھے ہیں، ان کے کیا وجوہات ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں، کام چھوڑ ہڑتال کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں، تھوڑا بریف کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو علم ہے، آپ خود بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر کونے میں احتجاج ہی احتجاج ہے. تو ہمارا جو احتجاج ہے، آج کا اسٹاف ہمارا اس احتجاج پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں ان کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی ہے. پچھلے 2 مہینے سے ریگولر ملازمین کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. اس کے علاوہ 4 مہینے سے کنٹیجنٹ پیڈ اسٹاف کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئی ہیں. اور پچھلے 7 مہینے سے ہماری نان سیلری بند ہے، جس کے ذریعے ہم لوگ جو ہے نا اپنے گاڑیوں کی مرمت ہے، پیول ہے، دوسرے تیسرے آئٹمز ہیں جو ضروری ایکوپمنٹ ہیں، ان کی خریداری کے لیے بھی پریشان ہیں. دکاندار ابھی جو ہے نا ہمارے تمام ایکوپمنٹ بند کیا ہوا ہے، تاکہ پہلے والے جو پیسے ہیں وہ ادا کرو، پھر ہم لوگ آپ لوگوں کو تیل بھی دیں گے، دوسرے سامان بھی دیں گے، ادروائز کچھ بھی نہیں دیں گے. اس وجہ سے ابھی ہم پریشان ہیں، اور ہمارا عملہ بھی پریشان ہے کہ ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. لوگ پریشان ہیں، فاقہ کشی پہ مجبور ہیں. اچھا سر، جو صفائی کا نظام ہے سٹی ڈیرہ لائر کا، یہاں پہ آپ کا ادارہ عوام میں جتنا تنقید کے زد میں آ رہا ہے، تو ان کے وجوہات کیا ہیں؟ صفائی کے نظام کو لے کے جس طرح کے دھول اور مٹی اڑتی ہے پورے شہر میں، اگر آپ صوبت پور چوک سے اگر بھٹی پھاٹک تک جاتے ہیں تو یقیناً موٹر سائیکل پہ جانے والے کو صورت بھی اس کی پہچانے نہیں جاتے. تو یہ مٹی وغیرہ اڑتی ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی بیماری ہوتی ہے اس کے علاج سے پہلے اس کی تشخیص ضروری ہے. تو اس مٹی کے اٹھنے کی وجہ سے آپ کا ہی فرض بنتا ہے کہ جو ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں جو مٹی لاتے ہیں، تو ان کو اوور لوڈ نہ چھوڑا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی یہ مٹی وغیرہ کم ہو سکتی ہے. کیا آپ نے کبھی کوئی کوشش کیا ہے کہ ان پہ کوئی ایکشن لی جائے؟ اس بارے میں ہم نے اے سی صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے، ڈی سی صاحب سے بھی کی ہے. کافی ہم نے نوٹسیں بھی ان کو دی ہیں کہ بھئی اپنا جو اوور لوڈ کرتے ہیں ان کو کم مٹی ڈالیں اور ان میں پٹھے لگائیں. لیکن کچھ لوگوں نے عمل کیا ہے، کچھ نے نہیں کیا ہے. اور جہاں تک صفائی کا بات ہے، تو پچھلے 7 مہینے سے جب بجٹ نہیں ہوگا تو صفائی تو ظاہر ہے اس میں کمی کوتاہی تو ہوگی. جب پیسے ریلیز نہیں ہوں گے، مشینری کو تیل نہیں ہوگا، گاڑیوں کی مرمت نہیں ہوگی، اسٹاف کو تنخواہ نہیں ملے گا، ڈیلی ویجز کو تنخواہ نہیں ملے گی، ظاہر ہے اس میں کچھ کمی پیشی ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو پانی وغیرہ نالیوں سے نکالا جاتا ہے، تو تالاب، آپ نے خود ایک بہت ہی اچھی بات کی تھی کہ اگر آپ نشاندہی کریں کہیں پہ بھی کوئی پانی وغیرہ سیوریج کا موجود ہے، آپ ایک جگہ پہ اسٹور کریں، ہم وہاں سے اٹھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس میں ڈیرہ لاہیار میں جو تالاب ہیں، گندے پانی کے تالاب ہیں، اگر ان میں پانی پڑی رہے گی، میں سمجھتا ہوں اس میں عوام مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے بیماریاں بھی ہوں گی. اگر آپ ایز اے چیف آفیسر یہاں کے ایڈمنسٹریٹر کو، ڈی سی صاحب کو اگر یہ کہہ دیں کہ سیوریج کے لیے کوئی ہمیں ایسی جگہ مہیا کی جائے تاکہ یہاں تالابوں سے بھی پانی نکال کر اسی جگہ میں پھینک دیں ہم. دیکھیں نا، یہ تو ہم پچھلے 3 سال سے، جب سے میں یہاں تعینات ہوا ہوں، ہم لوگ کام کر رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ پچھلے 5-6 مہینے 7 مہینے سے جو ہے نا ہم لوگوں کا کام میں رکاوٹ ہے، کیونکہ نان سیلری بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے. ادروائز تو سیوریج کا مسئلہ تو ہے، پورا شہید مراد کالونی میں سیوریج نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں جو لوگوں کے گھروں سے پانی نکلتا ہے وہ خالی پلاٹوں میں جمع ہوتا ہے، وہاں سے ہم لوگ پمپنگ کر کے پھر اس کو نالی میں ڈال کے سیوریج کر دیتے ہیں. یہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ ریسنٹلی 2-4 مہینے سے جو ہمیں نان سیوریج نہیں مل رہا ہے، اس وجہ سے ہمارا کام تھوڑا کم ہوا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو تنقیدیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ظاہراً پبلک کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ بھی تنقید کریں. کسی بھی ادارے پہ اگر کارکردگی ناقص ہوگی تو نشاندہی کریں گے.
تو اس سلسلے میں آپ کے کچھ گراں گزرتی ہے کیا؟ کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ کچھ سوشل ایکٹیوسٹ ایسے ہیں، ان کے بقول کہ ہمیں کچھ تھریٹس بھی ملے ہیں ادارے کی طرف سے، یا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہمیں تھریٹس بھی ملے ہیں، کیوں آپ ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ پبلک کو تھوڑا بریف کریں کہ جب کوئی اگر آپ کو کسی مسئلے پہ کوشش کرتا ہے کہ نشاندہی کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، نشاندہی جو بھی کرتا ہے ہم اس کو صدق دل سے آمانہ کہیں گے، کیونکہ لوگوں کا کام ہے نشاندہی کرنا، ہمارا کام ہے اس کو ریموو کرنا جو ہمارے کیپیسٹی میں ہے۔ جہاں تک گراں گزرتی ہے، وہ جہاں ناجائز تنقید ہوتا ہے، بلا وجہ تنقید ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو ناگوارا گزرتا ہے، اور وہ پھر انسان اس پہ جو ہے نا اگلے سے بھی حال حوال کرتا ہے کہ بھائی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، آپ نے یہ ہمارے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے۔ تو تھوڑا بہت ظاہر ہے ہم آپس میں شہری اور میونسپل سروسز دو بھائی ہیں، ایسے سمجھو۔ میونسپل سروسز ادارہ ایسا ہے کہ یہ جنرل پبلک کے ساتھ ریلیٹیو ہے نا، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہم لوگ حل کر دیں گے اس کو۔ اچھا، ایز اے چیف آفیسر آپ نے کمپلین کی ہے کہ ہماری جو تنخواہیں بند ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، انہوں نے جس طرح کہ پورے بلوچستان میں لوگ سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ کو اس بات میں بالکل ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں کہ آپ کے تنخواہیں دی جائیں، کیونکہ کسی بھی شخص کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی ہے، اس کی ملازمت ہے، تو اسی تنخواہ کے بیسس پہ ان کے گھر چلتے ہیں۔ بالکل ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ آواز کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم حکام بالا تک پہنچائیں۔ تو آپ کے ملازمین کا کیا کہنا ہے کہ اس سلسلے کو، اس احتجاج کو کب تک چلائیں گے، اور ان کے کیا کیا ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں، ہمارا تو سیدھا سمپل سا ڈیمانڈ ہے نا، اہلکاروں کا، جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، جو ڈیلی ویجز اسٹاف ہے، ان کی تنخواہوں کی ادائیگی۔ دیکھیں، تنخواہوں کی ادائیگی جب انسان کو نہیں ہوگی تو وہ تو فاقہ کشی پہ مجبور ہوگا۔ ظاہر ہے وہ پھر کیا کرے گا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لڑائی جھگڑائی وہ نہیں کر سکتا ہے، اس کا کام ہے یہی ہے کہ وہ آ کے بیٹھ جائے گا، ہڑتال کرے گا۔ تو یہ تو صرف ہمارے میونسپل کمیٹی کا نہیں، اوورآل بلوچستان میں یہ ہڑتالیں چل رہی ہیں، لیکن فنانس ڈپارٹمنٹ ابھی تک جو ہے نا کچھ ریلیز نہیں کیا ہے اس پر۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو صاحب سے، سیکٹری فنانس سے، سیکٹری بلدیات سے اور منسٹر بلدیات سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے کرم آپ ان کی تنخواہیں، ان کے بجٹ مہیا کریں، تاکہ جو صفائی کا نظام ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے عوام کے صحت کے ساتھ۔ یہ گندگی، تعفن اور بدبو پھیلے گی تو ظاہر سی بات ہے بیماریاں بھی انکریز ہوں گی۔ تو یہاں پہ برسر احتجاج ہے، یہاں پہ سراپا احتجاج ہے، یہاں کے ملازمین ڈیلی ویجز ریگولر جو پرمننٹ ملازم ہیں وہ سب، تو کوشش کریں گے کہ ان سے بھی جانیں گے کہ ان کے کیا موقف ہے، اس ہڑتال کو، جو کام چھوڑ ہڑتال انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کو کب تک توسیع دیں گے، ان کے مطالبات کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کی یہ احتجاج کب تک جاری رہے گی؟ جو کام چھوڑ آپ لوگوں نے ہڑتال کیا ہوا ہے، اس کے ظاہر اثرات پورے شہر پہ پڑیں گے، تو شہری بھی یہاں پہ پریشان ہیں، کب تک آپ کی یہ احتجاج جاری رہے گی؟ ہمارا احتجاج جب تک ہمارا تنخواہیں نہیں ملیں گے، ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہم تو 7 ماہ سے ڈیوٹی کر رہے تھے، ابھی ہمارا جو ہے ابھی نہیں راشن مل رہا ہے، نہیں کچھ ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سارے ڈیلی ویجز ملازم ہیں، پرمننٹ ملازم ہیں، کسی کو تنخواہ ہی نہیں مل رہے ہیں، تو بغیر تنخواہ کے کیسے کام کریں گے؟ ہم سیکٹری فنانس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارا تنخواہ ریلیز کیا جائے، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بات یہ ہے کہ ہمیں تنخواہ ملے۔ اچھا، آپ کے ساتھ یہ ڈیلی ویجز ملازمین بھی ہیں، پرمننٹ بھی ہیں، سارے ہیں؟ جی بالکل سارے ہیں، ڈیلی ویجز ملازمین کے 7 ماہ سے تنخواہ نہیں ہے۔ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔ جس طرح کہ ناظرین آپ نے سنا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری تنخواہیں گزشتہ 3 سے 4 ماہ سے ہماری تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، جب ہمیں تنخواہیں دی جائیں گی یہ سلسلہ ہمارا احتجاج کا ختم ہو جائے گا۔